بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وارانہ پروگرام گفتار سخن، جو کہ بیٹھک نیوز ایچ ڈی اور بیٹھک نیوز پیپر کے زیر اہتمام آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ میں بطور میزبان کیف صحرائی آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اس خطے کی مشہور و معروف علمی و ادبی شخصیت جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میری مراد وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر، ادیب، متعدد کتب کے خالق، بزم باقی ادبی تنظیم لاہور کے چیئرمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بیٹھک نیوز ایچ ڈی آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتہ وارانہ پروگرام جو کہ خالصتاً ادبی پروگرام ہوتا ہے، اس میں ملک پاکستان سے مختلف شعراء ادبا ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ملاقات کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج بھی اسی طرح ایک خوبصورت لب و لہجے کے خوبصورت شاعر ادیب جناب اسد علی باقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سے پہلے تو کیف سرائی صاحب اہل ملتان کی محبتوں کا بڑا ممنون ہوں، بالخصوص گفتار سخن جس کی میزبانی آپ کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھک نیوز ایچ ڈی، ان سب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا۔ سب سے بڑا حوالہ، سب سے بڑی بات میرے لیے سعادت یہ ہے کہ میں تشریف لائے آپ نے مدینہ الاولیاء سرزمین ملتان میں آج آپ کے ہاں آیا ہوں۔ آپ سب کا اور پوری ٹیم کا، بیٹھک نیوز ایچ ڈی کا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ اسد علی باقی صاحب۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ اردو، چونکہ آپ دو زبانوں کے شاعر ہیں، اردو اور پنجابی، دونوں زبانوں میں آپ ماشاءاللہ خوبصورت شاعری کر رہے ہیں، اور آپ کے 5 شعری مجموعے جو ہے، جن کے میں ابھی نام بھی اناؤنس کر دیتا ہوں، وہ منظر شہود پر آ چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ کلام جو ہے آپ کا باقیات زندگی، دوسرا جو ہے وہ نمناک، اور تیسرا جو ہے وہ درمیاں، چوتھا جو ہے اتنے دنوں کے بعد، اور 5واں جو اذیت کے نام سے سرورق ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد منظر شہود پر آ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو پنجابی میں کا بھی کوئی آپ کا شعری مجموعہ ہے؟ بالکل کیف بھائی، پنجابی اس حوالے سے کہ ہمارے آئمہ طاہرین سے منسوب قصائد یا پنجابی سانگز ٹی پی وغیرہ ڈیفرنٹ چینلز پہ، جو ہماری بڑی معروف سنگر ہے سونا مہر لاہور سے، جو ماشاءاللہ اپڈیٹ کر رہی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اچھا گلا عطا کیا ہے۔ زیادہ تر میرا لکھا کلام سونا مہر جو ہے وہ گا رہی ہے ٹی پی سے۔ انشاءاللہ کچھ نشر ہو چکے ہیں، کچھ ابھی ہونے کے لیے ہیں۔ دوسرے قصائد ہے جو ہمارا، جبکہ ناظرین جانتے ہیں کہ عزائے باقی کے نام سے ایک میرا اسلامک چینل ہے، جس پر صرف قصائد آئمہ طاہرین سے منسوب ماشاءاللہ اور ہمارے مرشد جو جھامرے والے ہیں ان سے ریلیٹڈ سارے کلام پڑھے۔ کن کن اصناف میں آپ شاعری کر رہے ہیں، اور کتنے عرصہ سے جو ہے آپ یہ شعر و ادب کے میدان میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں؟ بالکل کہ بھائی، شاعر خدا دا صلاحیت ہے، اس کا عمر کا ہونا کوئی اہم نہیں ہوتا۔ نہیں، انسان مادری شکم سے شاعر ہوتا، جو شاعر ہے، جو لفظ کہنا ازل سے شاعر، ازل سے شاعر۔ بالکل۔ تو میں نے 2002 سے اس کا آغاز کیا، پھر بحر و اوزان کے لیے میں نے شاگردی کو اسپیشلی جوائن کیا۔ مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ میں ملک پاکستان کے روشن آفتاب، ہمارے ملک پاکستان کا بڑا نام سید فرحت عباس شاہ صاحب، ان کا دست بیت اور ان کا شاگرد و شاعری میں یہ اسلوب میں نے وزن وزان کے تمام شاجی سے لیے۔ 2002 سے میں شعر کہہ رہا تھا، اور 2005-06 میں نے بزم باقی انٹرنیشنل جو ادبی تنظیم ہے، جیسے کہ سارے سامعین، ہمارے شعراء اکرام، ہمارے ارد گرد کے جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، وہ سب اس بات سے آشنا ہے۔ بزم باقی کی بنیاد 2005 سے رکھی گئی، اس کے تحت انٹرنیشنل لیول پہ تمام تر مشاعرے، جتنے بھی ہمارے وہ تنقیدی اجلاس، وہ سارے انشاءاللہ ہم نے اسے نشر کیے بزم باقی سے۔
اچھا غزل تو آپ نے کہی، غزل کے علاوہ قصیدہ بھی آپ نے کہا، جی جی اس کے علاوہ اور کون کون سی اصناف ہیں جس میں آپ نے اپنی میں نے بالکل میں نے زیادہ تر نظم غزل کتاب میں بھی کچھ ہے اور دوسرا مرثیہ اور نوحے ہیں بس. تو آج آپ ہمارے بیٹھک نیوز ایچ ڈی کے ناظرین کی نظر کون سا کلام کر بالکل رہے ہیں، کیا بالکل میں سنانا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو رسالت مآب صلی صلوات اللہ اللہ علیہ علیہ ان وآلہ سے وسلم. آغاز کرتا ہوں نعت کا ایک شعر. بسم اللہ تو عطا کیجیے. مجھے یہ فرط عقیدت سے جھوم کر ہے ملا، مجھے یہ فرط عقیدت سے جھوم کر ہے ملا، مجھے یہ فرط عقیدت سے جھوم کر ہے ملا، شعور آپ کے روضے کو چوم کر ہے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. تو آئمہ تارین کے حوالے سے سلام کے دو اشعار جی بسم اللہ. تمام سامعین کی سماعتوں کی نظر. آپ کو پتہ کہ یام محرم صفر المظفر ہے، تو سلام کے تین عطا اشعار. کیجیے. نجف سے ہوتا ہوا جب میں کربلا نکلا، نجف سے ہوتا ہوا جب میں کربلا نکلا، میں خاک ذات تھا عرش بری پہ جا نکلا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وفا کے لفظ سے ہاتھوں پہ ایک علم ابھرا، واہ. وفا کے لفظ سے ہاتھوں پہ ایک علم ابھرا، علم کے سائے سے مفہوم انما نکلا. کیا کہنے کیا کہنے. اور حسین آپ کا اصغر شہید اعظم ہے، حسین آپ کا اصغر شہید اعظم ہے، حسین آپ کا اصغر بہت بڑا نکلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے باقی صاحب، کیا کہنے. بڑی نوازش، بڑی محبت. جی بسم اللہ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ جیسی شخصیات کا میسر آنا بھی یہ بڑے غنیمت کی بات ہے، سلامت رہے. تو ہمارے ناظرین کی نظر کو ایک بالکل غزل. جو میں کرتا ہوں. اس سے پہلے میں یہ جو سرورق ہے میری کتاب اذیت، جناب اس کے حوالے سے اس کا جو انتصاب ہے وہ میں نے سونا مہر کے نام کیا. تو اذیت کا ٹائٹلی شعر آپ سب سامعین کی نظر کہ تیرے جانے کے بعد سمجھا ہوں، تیرے جانے کے بعد سمجھا ہوں، ہجر کتنی بڑی اذیت ہے. واہ 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 واہ. غزل کے چند اشعار آپ سب سامعین کی سماعتوں کی نظر اور کیف سرائی صاحب آپ کی نظر بھی. سلامت رہیں ادا کریں گے. جی بسم اللہ. چھوڑ کر جب سہارا جائے گا، چھوڑ کر جب سہارا جائے گا، زندگانی سے ہارا جائے گا. واہ 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 واہ. چھوڑ کر جب سہارا جائے گا، زندگانی سے زندگانی سے ہارا جائے گا. اور رات گزرے گی یادیں ماضی میں، واہ. رات گزرے گی یادیں ماضی میں، دن تڑپ کر گزارا جائے گا. کیا کہیں کیا کہیں. اور عشق سارا وہی کی صورت ہے، واہ 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 واہ. عشق سارا وہی کی صورت ہے، وہی کی صورت ہے، پاک دل پر اتارا جائے گا. کیا کہنے کیا کہنے. عشق سارا وہی کی صورت ہے، پاک دل پر اتارا پاک دل پر اتارا جائے گا. اور عشق لیلا میں مبتلا مریض، عشق لیلا میں مبتلا عشق لیلا میں مبتلا مریض، تو بھی مجنوں پکارا جائے گا. کیا کہنے کیا. اور قابل غور شعر ہے کہ بھائی کہ میں حسینی ہوں آپ دیکھیں گے، کیا بات ہے کیا بات ہے. میں حسینی ہوں آپ دیکھیں گے، مجھ کو دھوکے سے مارا جائے گا. بھائی کیا کہنے کیا کہنے. میں حسینی ہوں آپ دیکھیں گے، مجھ کو دھوکے سے مارا جائے. مجھ کو دھوکے سے مارا جائے گا. اور اس کو پا کے جو میں نے کھویا ہے، اس کو پا کے جو میں نے کھویا ہے، یہ نہ باقی خسارا جائے گا. کیا کہیں کیا کہیں. میں حسینی ہوں آپ دیکھیں گے، واہ واہ واہ. مجھ کو دھوکے سے مارا جائے گا. واہ جی. ہم چاہ رہے ہیں چونکہ اردو کلام تو آپ کا ہو گیا، ایک جو ہے غزل کا رنگ جو ہے پنجابی زبان میں. اچھا اس میں غزل کوئی بھی نہیں ہے. اچھا تو میں پنجابی کے ایک ستائی انترا میں نے کہا ہے اپنے. سب سے پہلے تو میں بڑا میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میرے سخیوں کے ہاں شہزادے کا آمد ہوئی ہے. سخی اطرت عباس مشہدی بادشاہ جھامرا والے. میں جو کچھ بھی ہوں اسد علی باقی آج جو کچھ بھی ہے یہ پاک سخی شاہ اطرت عباس مشہدی بادشاہ جھامرے والے
شاہ زمان موتیہ والی سرکار، ان سے ریلیٹڈ ہوں. تو بالکل ابھی میں نے منظر عام پر ابھی اس کو کمپوزیشن کر کے ہم ریلیز کریں گے جی جی پنجابی کے انترا. چلیں یہ ہماری بیٹھک نیوز بالکل کی بالکل سلامت رہیں. بس آپ وہ نذرانہ عقیدت ہے جی ان جی اولیاء کی منظوم نظر. بسم اللہ. تو پنجابی کا ایک سائی انترا بس آپ جی کی جی سماعتوں کی نظر. آیا خوشیاں عطرت شاہ ویڑے، آئیاں خوشیاں عطرت شاہ بیڑے، ہورا پڑھن قصیدے آئیاں نے. واہ واہ بہت ودیا. آیا خوشیاں عطرت شاہ ویڑے، ہورا پڑھن قصیدے آئیاں نے. پینگے چو نور دیاں کلیاں، شاہ عطرت ہاتھ تے چائیاں نے. کیا کہیں کیا کہیں. اور انتر ہے کہ اج شہزادے دی آمد تے کل جھامرا نورو نور ہویا. واہ واہ کل جھامرا نورو نور نورو ہویا. نور ہویا. اج شہزادے دی آمد تے کل جھامرا نورو نور ہویا. اج می خوشیاں دا رج وسیا تے غم دا بدل دور ہویا. واہ واہ. سونے پاک مشہدیہ دے چن نے حیران بہاراں لائیاں نے. واہ واہ. آیا خوشیاں عطرت شاہ ویڑے، پورا پڑھن قصیدے آئیاں نے. بہت خوب، بہت عمدہ مرصع مسجع کلام آپ نے بیٹھک نیوز ایچ ڈی میں گفتار سخن کے ناظرین کی نظر کیا. اسد بھائی آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے مہمان خاص ہوتے ہیں ان سے ایک خاص پیغام جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی جو ہے اپنا خاص پیغام جو ہے. میں بحیثیت طالب علم ہونے کے تحت ہمارے آج کا جو معاشرہ ہے، ہماری آج کی جو جنریشن ہے، یہ کتاب اور قلم سے بہت دور چلی. آج کا وہ موجودہ وقت وہ رہا ہی نہیں ہے جو کتاب سے دور ہو گئے ہیں لوگ. بالکل کتاب سے دور ہو گئے. تو میرے تمام سامعین اور جو میرے ناظرین دیکھنے والے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنی بہترین خلوت کے ساتھی کو، اپنی تنہائی کے ساتھی کو کتاب. میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اپنی تنہائی کے ساتھی کو اگر آپ چننا چاہتے ہیں تو میری آپ کو رائے ہے کہ اچھا مطالعہ، اچھی کتاب کا آپ ضرور انتخاب کریں. بہت شکریہ، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کیف سرائی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.